رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مدینہ کی دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اس کے جو حکمت عملی ان کو اپنانی ہے، اس کے لیے مجلس شورا کا اجلاس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا کے، تمام صحابہ اکرام کو بلا کے یہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہم مدینے کے اندر رہ کے اس کو جنگ لڑیں یا پھر مدینے سے باہر جا کے؟ تو صحابہ کرام جو ہے ان کا جوش بہت زیادہ دیکھنے لائق تھا، اور جو صحابی بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے، جن کو لگا تھا یہ تو قافلہ والی بات ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، تو اب وہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ جنگ کو کریں۔ جب وہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش تھے کہ ہم جو ہے باہر آ کے میدان میں ڈٹ کر دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ اندر مدینہ شہر میں رہ کر ان کو دفاع کیا جائے، ڈیفنس کیا جائے۔ لیکن جب سب کا زیادہ مشورہ یہ ہوا کہ باہر آ کے لڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اس بات کو مان لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، زرہیں اور آرمر جو تھا وہ سب پہن لیا تاکہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کے اندر گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ باندھا اور وہ آرمر پہنانے میں مدد کی، وہیں پہ نماز عصر بھی پڑھی تھی۔ لیکن یہ سب کام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا برا لگا، ان کو یہ لگا کہ ہم نے فورس کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو شرمندہ ہو کے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ کو جو ٹھیک لگتا آپ وہ کریے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں جو ہے آپ کی فتح سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نبی کی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے، حالانکہ اللہ اس کے درمیان، اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے، یہاں تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے بیچ میں فیصلہ فرما دے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قبلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم، اس کا جھنڈا حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مرد، جنگی مردوں پر مشتمل تھا، جن میں سے 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے، اور کہا جاتا ہے، کہیں آتا ہے کہ کوئی شہ سوار یعنی کوئی گھوڑے پہ نہیں تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کے لیے، جو بوڑھے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، ان کی سب کی جماعت سے نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا گیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما زرہ پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار اور آرمر پہنے ہوئے، جو ہم کہہ سکتے فوجی یونیفارم پہنے ہوئے تھا، اور پورے لشکر سے بالکل الگ تھلگ لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کیا۔ اس کو ہائی لائٹ کریے۔
اور آج کے زمانے میں جہاں جہاں جو بھی سربراہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کے خلاف وہ ایک کس سے کفر کافروں سے اور یہودیوں سے وہ کیا کرتا ہے مدد لیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوچھو کیا مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کیا. لشکر کا معائنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا معائنہ کرتے ہیں. جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے تو انہیں واپس کر دیا. ان میں سر فہرست عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، سید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، یہ لوگ ہیں، بڑے مشہور لوگ ہیں. لیکن دو بچے ایسے بھی تھے جو لوگ نا کیا کیا تھا، ان کی اٹھان اور ڈیل ڈال صحیح تھی، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیر اندازی کی، تو وہ لڑکے کو چنا گیا. تو جب ان کو چنا گیا تب ان کے جو رافع بن خزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی. جب انہیں اجازت مل گئی تب سمرہ بن جندب رضی اللہ نے کہا میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، جس کو آپ نے اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے موقع دے، میں اس کو ابھی کشتی میں پٹک سکتا ہوں. اور پھر دونوں کے بیچ میں اللہ کے رسول نے دنگل کروایا، کشتی کروائی، اور اس میں واقعی انہوں نے پٹک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی. اس طرح سے جوش تھا. میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں، جس قوم میں اگر ینگسٹرز، اگر ینگ بچے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو ابھار رہے ہیں اور فزیکل فٹنس پر خیال کر رہے ہیں، اور ملٹری کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو بہت دور کی بات ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھیں. اور ایک اجتماعی طور سے اپنے محلے میں اپنے اس میں لڑکوں کو چاہیے کہ کیا کریں، کم از کم 1 گھنٹہ کیا کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایکٹیو رہیں، فٹ رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ اس کے تمام لوگ فوجی ہیں. وہ 18 سال کے اوپر جتنے لوگ ہیں تو دنیا کے کسی کونے میں باہر نہیں جا سکتے ہیں، اور جب تک کہ فوجی ٹریننگ 3 سال کی نہ لے لیں. تو سوچئے ہم اور آپ، ہمیں یہ بتایا جاتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بہادر ہیں، لیکن بہادری والا کوئی کام کرتے ہیں؟ بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے تو اور اندر رہتے تھے، ایسے ہی اندر رہتے تھے، اب تو خیر کرونا نے مسئلہ بگاڑا ہوا ہے، لیکن تب بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں کہ گھر میں بھی رہ کے اپنے آنگن میں، روم میں، گھر میں 2-4-5 لوگ مل کے آپ لوگ کہیں طے کر لیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ لوگ تھوڑا سا فٹنس کا خیال رکھیں. آپ یہ بات کو یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنا اچھا جسم دیا ہے اس کی وہ امانت ہے اللہ کی، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. احد اور مدینے کے درمیان شب گزاری، یہیں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مغرب پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا. پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہے. ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت کر رہے تھے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا دھوکہ دیکھیے. یہ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ جب چل پڑے اور مقام شعت پہنچے تو فجر کی نماز پڑھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا منافقانہ کردار ادا کرنا شروع کیا. وہ کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس مڑنے لگا، ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ ہم اپنی جانیں دیں. اور یہ بھی احتجاج کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بات مانی ہی نہیں، کہ وہ بھی چاہ رہا تھا کہ کہہ رہا، ایک بار دبی زبان میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر سے لڑائی کریں، تو کہ اس کی بات تو سنی نہیں جاتی ہے تو وہ کیوں یہاں پہ آیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹھیک بات ہے. اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو. تو ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور باقی جو رہ جائیں اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں. تو اس نے کیا کیا، باقاعدہ ہوئی مدینہ میں ہی چھوٹ جاتا نا، مطلب اپنے گھر میں ہی جب تھا تبھی ہٹ جاتا. وہاں تک چل کر کیوں آیا، احد تک؟ اور پھر جب چل کر آیا، دشمن جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تب وہ باقاعدہ جیسے وہ پلاننگ کر رہا ہو، اور اس نے پھر پیچھے ہٹا. اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھی اور اس کے حوصلے بلند ہو. لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا. قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد میں
کامیاب بھی ہو جاتا. لیکن مزید 2 جماعت تو تھی، جب اس نے یہ کام کیا تو جو چھوٹی چھوٹی سی 2 اور جماعت تھی، اب وہ لوگ کے بھی دل ٹوٹنے لگے. ایسا ہوتا ہے نا، اب لوگ کہتے ہیں یار جب اتنے بڑے بڑے لوگ ایسا کر رہے ہیں، جب اتنے سارے نمبرز کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کام کرتے. دیکھیے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے. تو 2 چھوٹے سے قبیلے تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اپنی جماعت چھوڑ کے واپس چلے جائیں. تو اللہ رب العالمین کا جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا بزدلی اختیار کریں، اور اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فرض یاد دلانا چاہا، اور انہوں نے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ، اور رائے کی ترغیب دی اور کہے کہ تم ان کے پیچھے چل رہے ہو جو کہ منافق ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے. اور پھر انہوں نے جب اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے. یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اے اللہ کے دشمنو، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تمہارے بغیر بھی کامیابی دے گا. یعنی اب یہ کیا ہو گیا تھا، ایک طرح سے شور غل اور غوغا مچنا شروع ہو گیا، ڈسپلن ٹوٹنے لگا، کچھ بھاگ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں. مطلب کیسے یہ کوئی فوج لگتی ہے پھر. اور اس خبیث نے کیا کیا تھا، چاہا تھا کہ مسلمانوں کا مورل ڈاؤن کریں. تو جب یہ صحابی نے یہ بات کہی تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو کیسے آیت میں نازل کرتا ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے. یہ لوگ آج ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا. دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا. یعنی احد کا پہاڑ کی ایک رینج ہے، تو کئی سمت سے کیا تھا، احد کے پہاڑ جو حائل تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے. اس کے جواب میں ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کے سمت کے چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے کھیتوں سے، ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا. اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن کنیتی کے باغ سے ہوا. اور مربع بن کنیتی یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی تھا، یعنی اندھا تھا. اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں. لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے تو لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے. دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کی دشمنی کے اندھاپن دیکھیں آپ، اور یہ دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھ کا بھی اندھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑی کی گھاٹی میں نزول فرمایا، وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا. سامنے مدینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ تھا، پیچھے بلند احد کا پہاڑ. اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصل بن گیا. یعنی آپ کو کیا تھا، ایک طرح سے پروٹیکشن ملی تھی احد پہ. احد پہاڑ کے بارے میں بھی آپ یہ جان لیجئے کہ احد پہاڑ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ پہاڑ جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، ہل رہا ہے. تو انہوں نے کہا احد تمہاری پشت پر ایک اللہ کا رسول ہے اور ہے نا 2 شہید ہیں، اور دونوں صحابی بعد میں شہید ہوئے تھے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کے بارے میں آپ فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ پتھر زور سے سلام کرتا تھا، اور شجر پہاڑ سب محبت کرتے ہیں، تو ہم انسان، ہم ان کے پیروکار، ہم تو ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنا چاہیے. کیسے مسلمان وہ ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس کی سنتوں سے محبت نہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اس کی عزت، اس کے ناموس پر مر مٹنا، یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا ہے. قیامت تک کے لیے ہمیں یہ بات بتا دی گئی، یہ راستہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح شمع پر پروانے نچھاور ہوتے ہیں، ان امت محمدی کے جاں باز اور
بولتے ہیں محبت کرنے والے عاشق لوگ جو رہیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جانیں نچھاور کرتے رہیں گے۔ پھر بعد میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی نقطۂ نظر سے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا اپنے فوجیوں کو، اور ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا۔ ہر 50 اس میں سے نا 50 مرد جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری کو دی، اور جو بدوی صحابی تھے۔ تو یہ دفاعی منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ ڈیفینس ایسے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا سا درہ نظر آیا تھا جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے دشمن آ کے حملہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، پیچھے سے وہ ہم پر چڑھ نہ آئے، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور بلکہ صحیح بخاری میں تو اس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں چڑیاں اچک رہی، یعنی اس طرح سے ہم ختم ہو گئے ہیں، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ اس سخت ترین فوجی احکامات دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہی ایک درہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد یہ دستے کو پہاڑ پہ بیٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی ترتیب دی۔ میمنہ پر حضرت منظر بن عمر مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام، ان کے معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کی شہ سواروں کی راہ روکیں۔ دیکھیے جیسے وہ معلوم تھا کہ حضرت زبیر بن عوام بھی بہت بہادر، بہت بولتے ڈیل ڈول کی بھی بڑے تھے اور بہت طاقتور تھے، تو ان کے سامنے ان کو کیا دیا گیا ہے، خالد بن ولید پہ کڑی نظر کون رکھے گا؟ زبیر بن عوام۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کا پتہ چلتا تھا، اور ثابت ہوتا تھا کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا تھا۔ اب باوجود آپ کے دشمن کے یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام انتخاب فرمایا جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا، یعنی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی بلندیوں کو اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا، اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا۔ تو دو طرف سے پہاڑ اور تیسرا چھوٹا سا جو درہ تھا اسے 50 تیر اندازوں سے محفوظ کر کے اب سامنے سے فوکس ہو کے ایک ہی طرف سے لڑنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حکمت عملی انہوں نے اپنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں شجاعت کی روح پھونکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ تو بہت بہادری اور اولو العزم سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار دی تو وہ اکڑ کر چلنے لگے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اکڑ والی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، آپ کو اکڑ کے ایک دم ملٹری اسٹائل میں آپ کو رہنا ہے، اور یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ آپ ابھی حالت جنگ میں ہیں۔ ابھی مکے لشکر کی تنظیم، مشرکین نے بھی صف بندی کی، اور اس کے بعد ان کا جھنڈا جو ہے بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اس وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو تقسیم کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا قصی جو سٹار آف قریش تھا، اس نے سب کو یہ منصب دیا تھا، تو ان کے پاس بنو عبدالدار کے پاس ہمیشہ جو قریش کا جھنڈا رہتا تھا، تو یہ جماعت جو ہے اس نے اپنے جھنڈے کو پکڑا تھا۔ لیکن جب یہ جھنڈے کو پکڑا تھا تو حضرت سفیان کو لگا کہ آج لڑائی بہت شدید ہوگی، تو انہوں نے جوش بھرنے کے لیے کہا تھا کہ تم اس کی ذمہ داری لے لو گے۔ اب بنو عبدالدار کے بعد برا لگا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم اس جھنڈے کے اہل ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بنو عبدالدار جو ہے سخت تاؤ آیا، انہوں نے خوب جاں فشانی سے اور بہت بہادری سے لڑی، اور ان کے پورے قبیلے کا سارے 10 لوگ مر گئے تھے اس جنگ میں۔ اب یہاں پہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں، تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کی خیانت کا
ایک نمونہ دیکھیے کہ ایک شخص تھا ابو عامر فاسق، مسلمان کو اس کے سامنے نمودار ہوا. اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا تو لوگ اس کو فاسق سے نام سے ہی جانتے تھے. یہ جاہلیت قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا. تو یہ نکلا اور اس نے کیا کیا، میدان جنگ میں آ کے قریش کی ہمت بندھانے کے لیے کہتا ہے کہ میری بات لوگ بہت سنتے ہیں تو میں جا کے کہتا ہوں. تو جو کہتا ہے قبیلہ اوس کے لوگوں کے پاس آیا، کہتا میں ابو عامر ہوں. تو لوگوں نے کہا او فاسق، تیری اللہ تیری آنکھ کو خوش نصیبی نہ کرے. اس نے یہ جواب سنا تو کہا اوہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے. اور اس شخص نے خوب جم کر پتھر اور تیر برسائے مسلمانوں پر، اس نے خوب پتھر برسائے. پھر جوش اور ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی بھی دیکھ لیجئے کہ یہ قریشی عورتوں میں اور خاص کر ہندہ جو بن عتبہ تھی، وہ خوب دف بجا بجا کر اور ہے نا جوشیلے اشعار پڑھ پڑھ کر اور جس طرح سے بولتے ہیں نا کہ جان فدا کر چلو لوگوں، اس طرح کے گانے مطلب خوب گانے گا رہی تھی، دف بجا رہی تھی اور ہمت جڑا رہی تھی کہ تم لوگ کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنا نہیں. تو وہ کہتی ہے، پڑھتی ہے شعر کہ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، کرو شمشیر کا وار. اور اس طرح سے شعر پڑھ پڑھ کے ان لوگوں کے حوصلے کو بڑھا رہی تھی. تو جنگ کا پہلا ایندھن کون بنتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا. اسے مسلمان جو ہے کبشہ الکتبیہ یعنی لشکر کا مینڈھا کہتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا طاقتور کہ وہ اپنے آپ میں ایک چھوٹی سی بٹالین ہے، وہ اس قدر مطلب کئی فوجوں کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبازرت کی دعوت دی. اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلہ سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح انہوں نے کیا کیا، ایک جست میں اس کے اونٹ پر کود پڑے اور اس کو لے کے نیچے اترے. اور جب نیچے اترے تو انہوں نے اپنے تلوار سے اس کا گلا ہی کاٹ دیا. اس کو مطلب کوئی اپنی بہادری اور شجاعت کرنے کا موقع نہیں ملا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں تکبیر، نعرہ تکبیر مارا اور آپ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورا میدان میں زوردار سے بولتے ہیں پوری زور شور سے لڑائی شروع ہو گئی. بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد مطلب ان کا قتل جب ہو گیا تو اس کے بعد پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے. سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ پرچم اٹھایا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے. اس شخص پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا اور اس کو مار گرایا. اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، اس پر حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کیا. اس کے بعد مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا. اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ پڑے. یہ ایک ہی گھرانے کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے جو مشرکین کی جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک اور شخص اٹھا اور اس نے سنبھالا، لیکن اسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار دیا. یہ اس لیے ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ انہوں نے بڑی بہادری سے جان دی. یہ بزدلوں کی طرح، منافقوں کی طرح پیٹھ پیچھے نہیں کام کی. یہاں تک کہ بتایا کہ آخر میں جب کوئی نہیں تھا تو ان کا ایک غلام تھا اس خاندان کا، اس کا نام ثواب تھا. اس نے جھنڈا اٹھایا اور خوب لڑا، بہادری سے لڑا کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اور ادھر دیکھیے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کی حق کی ادائیگی کا بولتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تلوار دی تھی تو اس کے لے کر وہ خوب اس کا حق ادا کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے لڑائی کر رہے تھے اور جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے. انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی تو آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل میں اس کا اثر ہوا. میں نے اپنی جی میں کہا کہ میں تو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی.
اس پر میں دیکھوں گا، واللہ میں دیکھوں گا کہ اس سے کیا کام لیتے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابو دجانہ اس سے بہت بہادری کے ساتھ تلوار سے لڑے، اور انہوں نے کیا بولتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ بہادروں کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے. شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا. حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ اس کی زبانی نقل کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کے چچا طعیمہ بن عدی جنگ میں بدر میں مارا گیا تھا. جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو. وحشی کا بیان ہے کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا. میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا. میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا. جب لوگوں کی جنگ چھڑ گئی تو اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور اس زور کی تلوار ماری گویا اس کا سر تھا ہی نہیں. وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں اس کی طرف اچھال دیا. اب جنگ میں یوں ہوتا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے کس کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تو ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں صبا بن عبد العزہ مجھ سے آگے بڑھے اور ان کے پاس جا پہنچے. حمزہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے للکارتے ہوئے کہا کہ آج تجھے میں چھوڑوں گا نہ، اور زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں. وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق یعنی میں نے نشانہ لے لیا تو میں نے اس کو نیزہ کو اس کی طرف حضرت حمزہ کی طرف اچھال دیا. نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں کے پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا. انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن پھر وہ مغلوب ہو گئے. میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد میں نے جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا. میرا کام ختم ہو گیا تھا، مجھے اس کے سوا کسی سے سروکار نہ تھا. وحشی نے اسلام قبول کر لیا. بعد میں اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بھی کیا کیا؟ اسلام کی دولت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب میں جاہلیت میں نے بہترین آدمی کا قتل کیا تھا اور اس کے لیے وہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا تھا، لیکن جب اسلام لایا تو اس نے بہت ہی برے آدمی کا قتل کیا. اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے دکھاتا ہے کہ کب کس کو کہاں کیسے بخش دے. تو ہمیشہ اپنے لیے دعا، اپنے لیے توبہ و استغفار کرتے رہیں. اللہ ہمیں سچی پکی جو ہے توبہ نصیب فرمائے. شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل اطلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلہ جو تھا وہ بھاری رہا. حضرت ابو بکر، عمر، علی، زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربی اور نضر بن انس وغیرہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جو ہے جواب دی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے تھے جو آج ایک نرالی شان میں تھے. ان کے والد کا نام وہی ابو عامر جو فاسق، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اسی کے بیٹے تھے. وہ ایک رات پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک شادی کی تھی اور وہاں سے اپنی نکاح کر کے اور اپنی رات اپنی دلہن کے ساتھ گزار رہے تھے اور سیدھے احد پہنچے تھے اور یہاں پہ ان کو شہادت ہوگی. ان کا نام پڑے گا حنظلہ الغسیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جاؤ ان کی بیوی سے پوچھو، تو پتہ چلا تھا انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا اور کال آ گئی تھی جہاد کی تو چلے گئے تھے. تو اس طرح سے فرشتوں نے ان کا غسل دیا تھا. جمل رماتا پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق پر چلانے کے لیے بڑا اہم رول کیا. تو جو بھی مکی شہ سوار اور خالد بن ولید نے 3 بار اس طرف آئے، ابو عامر فاسق آیا لیکن یہ لوگ تینوں بار ان کو بھگا دیتے تھے. لیکن اس بار جب مشرکین کی شکست ہو گئی، مشرکین بھاگنے لگے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا. چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا
واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بن عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی تھی اور اس کی گرفتاری میں تھوڑے سے زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن وہ لوگ سر پہ پیر رکھ کے بھاگتے نہیں، کپڑے اٹھا کے اسے بھاگ رہے تھے یہ لوگ۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ عورتوں کو دیکھا وہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ اب تیر اندازوں نے خوفناک غلطی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست میں ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی اتنی سخت تاکید کی، لیکن ساری تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا اثر کچھ غالب آ گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کیا تم لوگ بھول گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم لوگوں کے پاس تو ضرور جائیں گے اور مال غنیمت کو حاصل کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو سیف اللہ اس وقت کفر کے پردے کے پیچھے تھا، لیکن اس وقت ان کی آنکھوں نے، وہ عقابی آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا کہ یہ پشت خالی ہو گئی، اور بولتے کہ صرف 10 لوگ رہ گئے تھے اور باقی چھوڑ گئے تھے، وہ گھوم کر آتے ہیں اور پاسی کو پلٹ دیتے ہیں۔ وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔